بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کرنا کی فضیلت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور آپ اس دولت کو اپنے عیش و آرام اور دنیاوی رنگ و رونق میں خرچ کر رہے ہوں تو ایسی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا آپ اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہو۔ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی کہ زکوٰۃ، خیرات یا صدقے میں خرچ کریں۔ اپنی دولت کا کچھ حصہ غریب لوگوں کی مدد کرنے میں لگائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی ثواب کی نیت سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ شخص اللہ کے بہت نزدیک رہتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچاتا ہے۔ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا بہترین صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے مال میں سے 1 روپیہ خرچ کر کے کسی غریب کو دینا موت کے وقت کے 100 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آج کل کی دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے دنوں میں لوگ صدقہ خیرات کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے۔ ایسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو میں اپنے اوپر ہی خرچ کروں یا اپنے پریوار کے لیے خرچ کروں، لیکن ایسے لوگوں کی جب موت قریب آتی ہے یا وہ کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں تب وہ صدقہ خیرات کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب کسی بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں یا کوئی بیماری انہیں پھانس جاتے ہیں تب وہ اپنے مال صدقے خیرات میں لگاتے ہیں، لیکن جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو وہ ایسا کچھ نہیں کرتے۔ صدقہ کن مصیبتوں سے بچاتا ہے؟ آج کل لوگ بڑی بڑی بیماریاں جیسے کینسر، ہارٹ سے جڑی بیماریاں یا ڈپریشن سے پریشان ہیں، یا جو لوگ اچانک سے کنگال ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جب ایسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا کسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں تب لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لگا کر اپنا علاج کرواتے ہیں، پھر بھی بالکل صحیح نہیں ہوتے۔ اگر ہم اپنا مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات میں لگائیں تو بے شک ان ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے اپنے علاج میں لگانے سے بہتر ہے اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ خیرات، زکوٰۃ یا فطرہ میں لگائیں۔ اور آپ دن کے 100 روپے بھی کماتے ہو تو اس میں سے 1 روپیہ یا 5 روپے روز کسی غریب کو دے دیں تو وہ غریب جو آپ کو دعا دے گا، اس دعا سے آپ ہزاروں مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات آپ کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ بڑی سے بڑی مصیبتوں سے
بچ سکتے ہو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کس کس طرح کا ہوتا ہے؟ مال پیسے خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ ثواب کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو سواری پر سوار کرانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اگایا اناج دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی نے چھاؤں کے لیے پیڑ لگا دیا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ پرندوں کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے۔ جو آدمی کھیتی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی محنت سے اگایا اناج دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے چھاؤں کے لیے پیڑ لگا دیا، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ پرندوں کو کھانا دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی یا نیک صلاح دینا اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس شخص نے کسی شخص کو جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھا، اسے کپڑا پہنایا اور اس کی عزت بڑھائی، اللہ کریم ایسا کرنے والے شخص کو جنت کا جوڑا بنائیں گے۔ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائیں گے۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا اور اس کی پیاس بجھائی، اللہ کریم اسے جنتی شربت پلائیں گے۔ صدقہ کی برکت سے اللہ کا عذاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو صدقہ خیرات کرتے رہو، تاکہ اس کی بدولت آپ کو دنیا اور آخرت میں خوشحالی مل سکے اور زندگی رہتے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت میں خوشحالی مل سکے اور زندگی رہتے آپ کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ اور خیرات میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔